بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المرسلات مکیہ۔ سورہ المرسلات مکی سورہ مبارکہ ہے۔ تلاوت میں اس کا نمبر 77 ہے، نزول میں 33 ہے۔ مکی سورہ مبارکہ کی مناسبت سے اس کا موضوع بھی قیامت کے بارے میں ہے، اور قیامت کے جو معاملات ہیں اس کے متعلق اس میں ذکر ہوا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی 15 آیات آج ہم پڑھیں گے، کیونکہ ایک دو الفاظ کے ساتھ ایک آیت ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں والمرسلات عرفا۔ واو جب کلام کے شروع میں آتا ہے تو یہ قسم کے لیے آتا ہے۔ واو جب کلام کے شروع میں آتا ہے تو یہ قسم کے لیے آتا ہے۔ عام طور پر واو اور کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پر یہ قسم کے لیے آیا ہے۔ المرسلات، اس کا معنی ہوتا ہے وہ چیزیں جن کو چھوڑا جاتا ہے، جن کو بھیجا جاتا ہے، جن کو چھوڑا جاتا ہے یا بھیجا جاتا ہے۔ ارسال لفظ آپ نے سنا ہوا ہے، ارسال بھیجنا، تو مرسلات مفعول ہے اور مؤنث ہے۔ عرفا، یہ عرف اردو میں آپ لفظ استعمال کرتے ہیں، تو عرف کیا ہوتا ہے؟ بعض دفعہ آپ کسی کا نام لکھتے ہیں جو اس کا صحیح نیم ہوتا ہے، اور ساتھ آپ عرف لکھ دیتے ہیں، تو وہ عرف اصل میں اس کی معرفت ہوتی ہے۔ اس کے اصل نام سے اس کو کم لوگ جانتے ہیں، لیکن عرف سے زیادہ اس کو جانتے ہیں۔ تو عرفا کا یامنہ ایک جانا پہچانا، جانا پہچانا۔ یہ بات ہواؤں کی ہو رہی ہے، اگلی آیات میں بھی اس کی مختلف کیفیات کی ہو رہی ہے۔ ہواؤں کی مختلف کیفیتوں کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اصل میں یہ بتانا کہ کبھی یہ ہوا آہستہ چلتی ہے جو بڑی خوشگوار لگتی ہے، دھیمی دھیمی چل رہی ہوتی ہے، اور کبھی یہ بہت تیزی کے ساتھ، جس کو ہم تیز اور آندھی کی شکل میں دیکھتے ہیں، طوفان کی شکل میں دیکھتے ہیں، تو کبھی یہ اس صورت میں چلتی ہے، اور کبھی یہ ہوائیں بادلوں کو اکٹھا کرتی ہوئی نظر آتی ہیں اور پھر ان کو جدا کرتی کرتی نظر آتی ہیں۔ تو اصل میں یہ سارا جو معاملہ ہو رہا ہے، یہ اس بات کی طرف لے کے جا رہا ہے کہ اس ایک نظام کو، سسٹم کو کوئی چلا رہا ہے، اور جس طرح ان ہواؤں کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، اسی طرح انسان کے زندگی کے اندر بھی تبدیلی اور تغیر آتا ہے، اور بالآخر وہ فوت ہوتا ہے، اور پھر ایک وقت کے بعد اس نے دوبارہ اٹھنا ہے۔ تو یہ باتیں ساری ان آیات میں اللہ نے بیان کی ہیں۔ قسم ہے ان کی، یعنی ان ہواؤں کی۔ ہواؤں کا لفظ یہاں موجود نہیں ہے، لیکن اس سے مراد ہوائیں ہیں۔ قسم ہے ان کی جو جانے پہچانے، جو جانے پہچانے معمول کے مطابق چھوڑی جاتی ہیں۔ یعنی اللہ کے تو علم میں ہے کہ کس ہوا کو کب چھوڑنا ہے، کس علاقے میں کتنی تیز چھوڑنی ہے، یہ تو اللہ کے علم کے اندر ہے، اللہ ان کو چھوڑتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کی قسم، یعنی ان ہواؤں کی قسم، ان کی قسم جو جانے پہچانے معمول کے مطابق چھوڑی جاتی ہیں۔ فالعاصفات عصفا، آصفات کا معنی ہوتا ہے تیز چلنے والی۔ آصفات کا معنی کیا ہے؟ تیز چلنے والی۔ فا کا معنی ہوتا ہے پھر، اور عصفا جب ایک ہی لفظ دو بار آ جائے تو اس میں مزید تاکید بھی ہوتی ہے اور مزید زور بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے پہلے جو لفظ ہے عاصفات، اس کا معنی تیز چلنے والی، اور عصفا
اس کا معنی ہوگا تند ہو کر، یعنی طوفان کی شکل بن کے، آندھی کی شکل بن کے۔ اور آپ یہ سنتے رہتے ہیں کئی بار کہ کئی ایسی قومیں ہیں جن کو اللہ نے تیز آندھی کے ساتھ برباد کر دیا۔ آپ اندازہ کریں ابھی بھی جب تیز آندھی آتی ہے، طوفان آتا ہے تو کتنا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا فالعاصفات عصفا، اور پھر جو تند ہو کر تیز چلنے والی ہیں، پھر جو تند ہو کر، تند ہو کا معنی کس کا ہے؟ عصفا کا۔ پھر جو تند یعنی طوفان کی شکل بن کے اور تیز آندھی کی شکل بن کے، پھر جو تند ہو کر تیز چلنے والی ہیں، یعنی ان کی قسم۔ والناشرات نشرا، یہ ناشرات آپ اردو میں بھی لفظ سنتے ہیں، نشریات، نشر کرنا۔ تو یہ اس کا نشر کرنا کیا ہوتا ہے؟ کسی خبر کو پھیلا دینا، کسی خبر کو پھیلا دینا، یہی ہوتا ہے نا نشر، نشریات آپ سنتے ہیں۔ تو فرمایا والناشرات، اور جو پھیلا دینے والی ہیں ان کی قسم، یعنی ان ہواؤں کی قسم، اور جو پھیلا دینے والی ہیں کس کو؟ بادلوں کو پھیلاتی ہیں۔ ہوائیں کس کو پھیلاتی ہیں؟ یعنی دیکھتے دیکھتے آسمان پر بادل پھیل جاتے ہیں، تو یہ بادلوں کا پھیلاؤ بھی ہواؤں کی وجہ سے ہے۔ ہوائیں ان کو کہاں کہاں سے اکٹھا کر کے لاتی ہیں اور پھر ان کو پھیلا دیتی ہیں ایک پورے خطے کے اوپر، پورے علاقے کے اوپر۔ والناشرات، اور پھیلا دینے والوں کی، والیوں کی، یا پھیلا دینے والی، اور جو پھیلا دینے والی ہیں، نشرا خوب پھیلانا، اچھے طریقے سے بادلوں کو، یعنی یا اشارہ بادلوں کی طرف ہے، بادلوں کو آسمان پر پھیلا دیتی ہیں۔ فالفارقات فرقا، فرق یہ تو عام لفظ ہے، کسی چیز کو دوسری چیز سے الگ کر دینا، فرق کر دینا، جدا جدا کر دینا۔ پھر جو جدا جدا کرنے والی ہیں، فرقا خوب جدا کرنا یا پھاڑ کر الگ کر دینا، خوب جدا کرنا یا پھاڑ کر الگ کر دینا۔ مثلا پہلے تو سارے بادل اکٹھے ہوتے ہیں، یہ ہوائیں ان کو سب کو آسمان کے اوپر پھیلاتی ہیں، پھر ایک دم ہوا آتی ہے، اور آپ نے کئی دفعہ یہ مشاہدہ کیا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پھر ہوا ایک دم آتی ہے، کچھ بادلوں کے ٹکڑے اس طرف چلے جاتے ہیں، کچھ اس طرف چلے جاتے ہیں، کچھ اس طرف چلے جاتے ہیں۔ پھر ان بادلوں میں سے کچھ بادل ایسے ہوتے ہیں جن کے ذریعے بارش برستی ہے، اور کچھ بادل ایسے ہی آگے چل جاتے ہیں، اس علاقے میں بارش آتی نہیں ہے۔ تو یہ سارا کمال کن کا ہے؟ ہواؤں کا۔ فرمایا فالفارقات فرقا، پھر جو پھاڑ کر جدا جدا کر دینے والی ہیں، یعنی ان کی قسم۔ فالملقیات ذکرا، فا کا معنی پھر، اور ملقیات یہ ہوتا ہے کسی کے اندر چیز کو ڈال دینا، القا یلقی، دل میں ڈالنا، ویسے ڈال دینا۔ پھر جو ڈالنے والی ہیں، ذکرا یاد کو۔ اصل میں یہ اشارتاً باتیں ہو رہی ہیں، مطلب اس کا کیا ہے کہ جب اس طرح کی تیز آندھیاں آتی ہیں، طوفان آتے ہیں، تو بڑے بڑے لوگوں کے دلوں کے اندر بھی اللہ یاد آ جاتا ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ کئی بار یہاں بھی میں نے ذکر کیا کہ کفار بھی قرآن کے اندر موجود ہے، کہ وہ بھی جب سمندری سفر کرتے تھے اور ان کی کشتیاں جو ہیں وہ موجوں اور لہروں کی زد میں آ جاتی، تو وہ بھی کس کو یاد کرتے؟ اللہ کو یاد کرتے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، بہت تیز بارش ہو جائے یا تیز آندھی آ رہی ہو، تو ہر دوسرا بندہ چاہے وہ مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہے نہیں جاتا، لیکن اس کے دل میں فوراً آتا ہے یا اللہ رحمت کر دے، یا اللہ بچا لینا۔ تو یہ ہوائیں ایک طرح اللہ کی یاد کا سبب بھی بنتی ہیں، یاد کا سبب بھی بنتی ہیں۔ اس لیے فرمایا فالملقیات ذکرا، پھر جو یعنی کیا؟ وہ ہوائیں، پھر جو یاد ڈالنے والی ہے، یعنی انسان کے دل میں اللہ کی یاد ڈالنے والی ہے۔ انسان کے دل میں کیا ڈالنے والی ہے؟ اللہ کی یاد ڈالنے والی ہے۔
عذرا، عذرا کا عذر کے لیے، اور آگے فرمایا او نذرا یا ڈرانے کے لیے. یعنی دو چیزیں ہوتی ہیں اللہ کے قرآن میں بھی، یہ دو ہی چیزیں ہیں. دعوت انبیاء میں بھی یہ دو ہی چیزیں ہیں، ایک ہوتی ہے ترغیب اور ایک ہوتی ہے ترہیب. ترغیب اور ترہیب. ترغیب ہوتی ہے کہ آپ کسی کو اس کے مستقبل کے بارے میں اچھی چیزیں بتائیں اور وہ راغب ہو جائے، جیسے جنت کے بارے میں بتا کے، جنت کی نعمتوں کا بتا کے. اگر وہ بات اس کی سمجھ میں نہ آئے تو پھر آپ اس کو ڈراتے ہیں مستقبل کے بارے میں. اگر دین کا معاملہ ہو تو جہنم کے بارے میں، جہنم کے عذاب کے بارے میں، سختیوں کے بارے میں، کہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ شوق سے نہیں تو ڈر سے سیدھا ہو جائے. جیسے ایک طالب علم کو استاد دونوں طریقوں سے سمجھاتا ہے، تو بعض شاگرد کیا ہوتے ہیں جو استاد کی وہ باتیں جو مستقبل میں ان کو فائدہ دے سکتی ہیں تو وہ ان کو پلے باندھتے ہیں اور وہ کیا سیدھی راہ پر آ جاتے ہیں، وہ محنت کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن کچھ شاگردوں کو فیل ہونے کا ڈر سنا سنا کے استاد اس طرف لے آتا ہے کہ وہ بچے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو فرمایا عذرا، عذر کے لیے، او نذرا یا ڈرانے کے لیے. یعنی دونوں طریقوں سے یہ ہوائیں انسان کو اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد کی طرف لے کے جاتی ہیں. یہ ساری قسمیں کھا کے اب اللہ تعالیٰ اس اصل موضوع کی طرف بات لے کے آئے ہیں. ساری قسمیں کھا کے انما کلمہ حصر ہے، ہر چیز کی نفی ہو جاتی ہے. بے شک ما جو توعدون تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، لواقع یقیناً ہو کر رہنے والی ہے. یعنی جس طرح اتار اور چڑھاؤ ان ہواؤں کے اندر ہے، تغیر اور تبدل ان ہواؤں میں ہے، اسی طریقے سے انسان کی زندگی کے اندر بھی تغیر اور تبدل ہے، تبدیلی ہے، مختلف سٹیجز ہیں، مختلف حالتیں ہیں، اور پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے. یہ سارا کچھ ممکن ہے. اور جس عذاب کے بارے میں میرے یہ آخری پیغمبر اسلام تمہیں ڈرا رہے ہیں، ایسا ضرور ہوگا، یقیناً ہوگا. تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ ہوائیں تمہیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہ سب کچھ ہو کر رہے گا. فرمایا انما توعدون لواقع، بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یقیناً وہ ہو کر رہنے والی ہے، وہ ہو کر رہنے والی ہے. پھر وہ جو قیامت کا منظر ہے اس کے بارے میں پھر مزید تھوڑی سی باتیں کی، اور یہ وہی باتیں ہیں جو بار بار پیچھے ہم پڑھتے آئے ہیں. فرمایا فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پھر جب ستارے مٹا دیے جائیں گے. طُمِسَتْ کا معنی ہوتا ہے مٹا دینا. پیچھے ہم نے پڑھا کہیں ستاروں کا ستارے بے نور ہو جائیں گے، کہیں جھڑ جائیں گے. تو مختلف الفاظ کے ساتھ اللہ نے قیامت کی منظر کشی کی ہے. فرمایا پھر جب ستارے مٹا دیے جائیں گے، تو میں ساتھ کا مطلب مٹا دینا. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب وَمَنَا اور اِذَا مَنَا جب السَّمَاء آسمان، فُرِجَتْ فرج کا مطلب ہے کھلی جگہ، کھول دیے جائیں گے. اور جب آسمان کو کھول دیا جائے گا، کھولنے سے مراد کیا ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا. تو یہ مطلب کیا ہے کہ وہ جو ہمیں ایک چھت نظر آتی ہے وہ ختم ہو جائے گی. وہ چھت کیا ہوگی؟ ختم ہو جائے گی. اس لیے فرمایا اور جب آسمان کھول دیا جائے گا. اور پھر فرمایا وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور جب پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا. یہ بھی ہم سورہ القاریہ اور دیگر سورتوں میں پڑھ چکے ہیں کہ پہاڑوں کی حالت کیا ہو جائے گی، کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، بلکہ رنگین ایک دھنکی ہوئی روئی کی طرح گالا بن کے وہ اڑ رہے ہوں گے. تو فرمایا اور جب پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا، اور جب پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا، یہ قیامت کی منظر کشی اللہ بیان فرما رہے ہیں. پھر فرمایا وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب وَمَنَا اور اِذَا مَنَا جب الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، الرسول سے مراد تمام رسول ہیں. اور جب رسولوں سے آگے کیا ہے؟ اقتت مجہول کا صیغہ ہے، وہ چیز یہ وقت سے نکلا ہے، یعنی جو مقرر کیا گیا تھا
اور جب جو رسولوں سے مقرر کیا گیا تھا. اب یہاں بھی اشارتاً بات ہے. مطلب کیا ہے کہ رسولوں کے ذریعے یہ پیغام دیا گیا تھا کہ قیامت آئے گی، اور پھر قیامت کے دن تمام انبیاء اور رسل اپنی اپنی قوموں کے سامنے اس بات کی گواہی دیں گے کہ اے اللہ، ہم نے آپ کا پیغام من و عن ان تک پہنچا دیا ہے. من و عن. تو وہ جو رسولوں کے ذریعے وقت مقرر کیا گیا تھا وہ وقت بھی ضرور آئے گا. وہ وقت بھی ضرور آئے گا، یعنی قیامت آئے گی. اور پھر روز قیامت جو قومیں یہ کہیں گی کہ بھئی ہمیں تو کسی نے ڈرایا نہیں، ہمیں تو کسی نے سمجھایا نہیں، ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں، تو ان قوموں کی طرف آنے والے انبیاء اور رسل گواہیاں دیں گے کہ اللہ ہم نے پیغام پہنچایا ہے، ہم نے. اور یہ قرآن میں سورہ النساء میں 2 جگہ پہ بات ذکر ہوئی ہے کہ تمام رسول گواہیاں دیں گے، اور بالآخر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء کی طرف سے گواہی دیں گے. کیسے؟ اس قرآن کی وجہ سے. اس قرآن نے بتایا کہ بھائی نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو ڈرایا. اس قرآن نے بتایا، متعدد مثالیں دیتے جائیں کتنے انبیاء اور رسل کا ذکر اس قرآن نے کیا ہے. تو اللہ کے پیغمبر اسلام کو بذریعہ وہی اللہ نے بتایا ہوا ہے، اس لیے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سب کے اوپر گواہ بنیں گے، ساری امتوں کے اوپر گواہ بنیں گے کہ ہاں ان پیغمبروں نے اپنی اپنی قوموں کو ڈرایا تھا. فرمایا اور جب جو رسولوں سے وقت یا وقت نہ بھی لگائے تو خالی مقرر کیا گیا تھا، اور جب جو رسولوں سے مقرر کیا گیا تھا، مراد کیا ہے؟ وہ قیامت کا دن. لِأَيِّ يَوْمٍ، لی لام کا معنی لیے، اَيِّ يَوْمٍ کس دن کے لیے، اُجِّلَتْ مؤخر کی گئی ہے. یعنی یہ ساری چیزیں، یہ سارے معاملات کس دن کے لیے مؤخر کیے گئے؟ صاف ظاہر ہے قیامت کے لیے. انسان کی زندگی کے جتنے معاملات ہیں، یہ دنیا میں جو کچھ کر رہا ہے، اس کا اصل حساب و کتاب تو قیامت کے دن ہونا ہے. اور یہ آسمان کا پھٹنا، یہ زمین کا زلزلہ، یہ پہاڑوں کا ریزہ ریزہ ہونا، یہ ستاروں کا جھڑ جانا، یہ سورج اور چاند کا ختم ہو جانا، یہ ساری چیزیں کس لیے مؤخر کی گئی ہیں؟ تو اس کے لیے وہ دن اور ٹائم اللہ نے رکھا ہے، اس کے لیے ان کو تھوڑا سا مؤخر کیا گیا ہے. اجلت، یہ جب نکاح ہوتا ہے تو اس میں ایک ہوتا ہے نا حق مار معجل اور ایک غیر معجل، وہ اسی سے ہے. معجل یعنی تاخیر کے ساتھ، اور غیر معجل وہ ہوتا ہے جو فوراً ادا کر دیا جائے. تو فرمایا کہ یہاں اجلت سے مراد ہے مؤخر کر دینا، مؤخر کر دینا. فرمایا لِأَيِّ يَوْمٍ اجلت، کس دن کے لیے، کس دن کے لیے مؤخر کی گئی ہے. کیا مطلب؟ یہ ساری چیزیں جن کا ذکر اللہ نے کیا ہے. ساتھ پھر اللہ فرماتے ہیں لِيَوْمِ الْفَصْلِ، لام کا معنی لیے، اور الفصل کا معنی ہوتا ہے جدا کرنا، لفظی معنی، لیکن یہاں مراد فیصلہ ہے. کیا مطلب ہے؟ فیصلہ. اور یوم کا معنی دن. فیصلے کے دن کے لیے یہ ساری چیزیں مؤخر ہوئی ہیں، تو فیصلے کے دن کے لیے یعنی فیصلے کا ایک دن ہے، اس دن کے لیے یہ ساری چیزیں مؤخر ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ. یہ وہ باتیں ہیں جو کئی بار اللہ نے دہرائی، کئی بار، خاص کر ان پاروں کے اندر. اور آپ کو کس چیز نے معلوم کروایا کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ مطلب کیا ہے کہ آپ کو بتانے والا کوئی اور نہیں، وہ میں اللہ نے بتایا ہے، میں اللہ نے بتایا ہے. میرے بتانے کے بعد آپ کو پتا چلا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آپ کو کس چیز نے معلوم کروایا؟ القاریہ، مل قاریہ، وما ادراک مل قاریہ. اس طرح کے کئی جملے یہ پیچھے بار بار آ چکے ہیں، 30ویں پارے میں بھی اور اس پارے میں بھی. فرمایا اور آپ کو کس چیز نے معلوم کروایا کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ پھر اللہ فرماتے ہیں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. ویل کا مطلب ہوتا ہے بڑی ہلاکت، بڑی ہلاکت. بعض لوگوں نے ایک روایت ہے جو سنن ترمذی کی ہے کہ یہ جہنم کے ایک وادی کا نام ہے، لیکن اس کی سند کمزور ہے، ضعیف ہے.
بہرحال ویل کا معنی بڑی ہلاکت، بڑی تباہی۔ اللہ نے یہ بات بتا دی کہ یہ دن کی جو سختی ہے یا اس دن کے بارے میں کچھ معلوم کرنا ہے تو اتنی بات یاد رکھیں کہ اس دن بڑی تباہی ہے۔ کن کے لیے؟ للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے۔ اور یومئذ کا معنی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہوگی۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے کیا ہوگی؟ بڑی ہلاکت ہوگی، یعنی یہ دن وہ دن ہے جس دن جھٹلانے والے ناکام ہوں گے، نامراد ہوں گے، سختیوں میں ہوں گے، چہرے ان کے مرجھائے ہوئے ہوں گے، کالے سیاہ ہوں گے۔ یہ ساری باتیں قرآن نے بیان کی ہیں، اور خاص کر اسی بارے میں بار بار ہم نے یہ باتیں پڑھی ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس مقصد کے لیے اللہ نے اس کائنات کو بنایا، ہمیں پیدا کیا، اس مقصد کو سمجھے، اور جو چیزیں اللہ ہماری عبرت کے لیے اور ہماری بھلائی کے لیے بیان کرتے ہیں، اللہ ہمیں ان سے وہ باتیں سیکھنے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بڑے دن کی شرمندگی، ندامت، ذلت، رسوائی سے بچنے کے لیے اللہ ہمیں اپنی اس دنیا کی زندگی کو اچھے طریقے سے نیکی اور خیر والے راستے پر چل کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔